حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وصف تھا حق بات کی طرف رجوع کرنا۔ آپ جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے اور کہیں اگر معلوم ہو جاتا تو آپ فوراً ہی حق بات کی طرف رجوع کر دیتے۔ یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری نے مسند الفاروق میں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری نے المطالب العالیہ میں، اور حضرت مولانا محمد یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں نقل کیا۔ واقعہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر خطبہ دینے آئے، اور آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ 400 دراہم سے زیادہ آج کے بعد مہر نہ رکھا جائے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ مہر کی یہ مقدار جو آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، اگر اس طرح مہر کی مقدار بڑھتی گئی تو گویا تنگ دستوں کے لیے، غریبوں کے لیے نکاح کرنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مہر کی مقدار بڑھانا کوئی اچھی بات نہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ تم سے بہتر لوگ بھی آئے اور ان کا مہر 400 درہم تک ہوتا تھا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے یہ دی کہ مہر کی مقدار 400 درہم رکھی جائے، اس سے زیادہ مہر کی مقدار نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رائے دینے کے بعد جب ممبر سے آئے تو آپ راستے میں چل رہے تھے، ایک خاتون آئی، خاتون پردے کی حالت میں تھی۔ حضرت عمر سے فرمایا کیا آپ نے فرمایا ہے کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، یہ تجویز اور یہ رائے میں نے دی ہے۔ اس خاتون نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے عورت کو قنطار یعنی ڈھیر سارا سونا بھی دیا ہو پھر بھی تم اس سے کچھ مت لو۔ اس میں اشارہ تو اس طرف ہے کہ جو جتنا مہر دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، معمولی دے یا ڈھیر لگا کر دے دے۔ قنطار کہتے ہیں بہت سارا سونا دے دینا۔ اگر کوئی اتنا وافر مقدار میں دے تب بھی طلاق کے بعد اس سے واپس نہ لیا جائے۔ تو یعنی قرآن کی آیت کا اشارہ یہ نکلتا تھا کہ مہر کوئی زیادہ دینا چاہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میں نے یہ رائے دی تھی اور میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، جو جتنا مہر دینا چاہے زیادہ وہ دے سکتا ہے۔ یعنی حضرت عمر کی زندگی کا یہ وصف تھا۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں یہ بات لے کر آئیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کسی مسئلے کے اندر ہو جائے اور صاحب علم کوئی ہمیں آگاہ کر دے اس بات میں تم سے خطا ہوئی تو فوراً رجوع کر دینا چاہیے۔ انسان کو اپنی غلطی پر ڈٹنا اور اڑنا نہیں چاہیے، اپنی غلطی پر جمنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کی زندگی کا یہ وصف حق بات کی طرف رجوع کرنا، تو حق پر جمنا، حق کی دعوت دینا، حق بات کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ آپ کی زندگی کا وصف رہا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی 241 ہجری نے مسند احمد میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے لیے آ رہے تھے، آپ نے لباس پہنا ہوا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے مسجد کے قریب ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور ان کا ایک پرنالہ تھا جو باہر کی طرف تھا، اور جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے اتفاق سے اس دن انہوں نے گھر میں 2 مرغیاں ذبح کی تھیں، تو پرنالے سے خون نیچے بہنے لگا اور وہ حضرت عمر کے کپڑوں پہ لگ گیا۔ حضرت عمر گئے گھر میں، دوبارہ کپڑے تبدیل کیے اور آپ آئے، آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے حکم دے دیا تھا یہ پرنالہ یہاں سے ہٹا دیا جائے، چنانچہ وہ پرنالہ وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ملے اور فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرنالہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا واقعی؟ فرمایا ہاں۔ کہا مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں نے اس لیے ہٹا دیا کہ اس سے خون بہہ رہا تھا، میرے کپڑوں پہ لگا، میں نے کہا کسی اور نمازی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے ہٹایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں عباس، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ اور اس پرنالے کو اپنی جگہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس ان کے کندھے پہ چڑھے اور اس جگہ پر اس پرنالے کو لگا دیا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کو خوشی ہو گئی، فرمایا الحمدللہ اگر حضور نے یہ کیا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ چند دنوں بعد پھر اگرچہ حضرت عباس نے وہ پرنالہ پھر ہٹا کر اس راستے کو بالکل صاف کر دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی رائے دی ہاں سے پرنالہ ہٹایا جائے، لیکن جیسے آپ کو بتایا گیا آپ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر دیا اور آپ نے حکم دے دیا پرنالہ لگایا بھی جائے۔ محبت اور اطاعت کتنی! کہا میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر لگاؤ۔ حضرت عباس نے پھر لگایا
میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہماری زندگی کا ایک وصف ہونا چاہیے حق بات کی طرف رجوع کرنا، اور حضرت عمر کی زندگی میں یہ وصف تھا۔ تواضع بھی کس قدر ہے، بھلا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی کسی کو کہے گا کہ میرے کندھے پہ سوار ہو کر اس پر نالے کو لگایا جائے، لیکن آپ کی زندگی تواضع، عاجزی اور عبدیت سے ہمکنار تھی، اور آپ نے ساری زندگی اسی میں گزاری تھی۔